آج ہمارے نوجوانوں کی ایک بڑی جماعت علمی اور کتابی بن رہی ہے. ایک صاحب ہیں ہمارے پڑوسی ملک میں، پلمبر علی مرزا، وہ انجینئر نہیں پلمبر ہیں. ان کا دعویٰ ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی. آج ہمارا نوجوان کا ایک بڑا طبقہ اس سے متاثر ہے. میں ایک سوال کرتا ہوں اپنے نوجوان ساتھیوں سے جو علی مرزا سے متاثر ہیں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے مجھے صرف اتنا بتا دو، علی مرزا سے آپ کو کیا ملا ہے؟ میں بتاتا ہوں کیا ملا ہے. علی مرزا کو سننے والے حضرت معاویہ کے بارے میں آج بدتمیزی کر رہے ہیں، حضرت عمرو بن عاص کے بارے میں بدتمیزی کر رہے ہیں، کھلم کھلا بنو امیہ کو گالیاں دے رہے ہیں. بنو امیہ کون ہے پتا ہے آپ کو؟ یہ بنو امیہ کا وہ خاندان ہے جس خاندان میں نبی نے اپنی 3 بیٹیاں دی ہیں. آج علی مرزا کی زبان ہے، وہ کہتا ہے بنو امیہ کی چالاکیاں اور چالیں جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے میری چال شروع ہوتی ہے. یہ اس کے الفاظ ہیں اور ہمارا نوجوان اس کو اپنا آئیڈیل مان رہا ہے. جس شخص کی علمی اوقات اتنی نہیں ہے کہ وہ حدیث کہ کسی کتاب کا ایک صفحہ بھی بغیر زیر زبر لگا بغیر اعراب کا، وہ چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میں تو ایک طالب علم ہوں، ہمارے بہت سارے علماء پڑھے ہوئے ہیں، میں ایک طالب علم کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، علی مرزا صاحب کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ ہمارے مدرسوں میں جو حدیث کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، حدیث کی کسی بھی کتاب کا ایک صفحہ جس پر زیر زبر نہیں لگا رہتا ہے، اعراب نہیں لگا رہتا ہے، اس ایک صفحے کو وہ صحیح پڑھ سکے، یہ ان کی علمی اوقات ہے. قرآن کی آیتیں یہ شخص صراحتاً غلط پڑھتا ہے اور اس کے بعد یہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب میں نہ بابی ہوں، میں نہ وہابی ہوں، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اگر علی مرزا جس منہج پر ہے، اگر وہ منہج صحیح ہے تو مجھے ایک سوال کا جواب دو. نبی نے فرمایا تھا میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر رہے گی، ہر دور میں حق پر رہے گی. علی مرزا آج بہت سارے مسائل میں اس کا جو اسٹینڈ ہے، جو موقف ہے، وہ 1400 سال میں کسی کا نہیں رہا، سلف میں کسی کا نہیں رہا، صحابہ میں کسی کا نہیں رہا، تابعین میں کسی کا نہیں رہا. میں پوچھتا ہوں علی مرزا کے منظر عام پر آنے کے پہلے یہ منہج، یہ دعوت کہاں تھی؟ نبی نے تو فرمایا حق پر رہنے والی ایک جماعت ہمیشہ رہے گی، وہ جماعت کہاں تھی؟ یعنی علی مرزا جو سوچ پیش کر رہا ہے، جو منہج پیش کر رہا ہے، جو دعوت پیش کر رہا ہے، یہ علمی اور کتابی ہونے کا جو مسلک پیش کر رہا ہے اور اپنے علاوہ سب کو یہ گمراہ قرار دے رہا ہے، وہ مسلک، وہ منہج کہاں تھا علی مرزا کے آنے کے پہلے؟ لوگ کہتے ہیں صاحب علی مرزا کے سننے والے لاکھوں کی تعداد میں، ایک ایک ویڈیو پر 80 لاکھ ویوز آ رہے ہیں. مطلب اب اس سے طے کیا جائے گا کہ کون حق پر ہے اور کون نہ حق پر ہے. یوٹیوب کے ویوز طے کریں گے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے. جا کے دیکھو یوٹیوب پر، قادیانیوں کے ویڈیوز پر بھی آپ کو لاکھوں ویوز ملیں گے، شیعوں کے روافظ کی تقریروں پر آپ کو لاکھوں ویوز ملیں گے، فلمی گانوں پر آپ کو کروڑوں ویوز ملیں گے. میرے بھائیوں، سوشل میڈیا پر کسی کو لاکھوں اور کروڑوں ویوز ملنا یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے. حق پر ہونے کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ آدمی کا منہج کیا ہے، آدمی کا عقیدہ کیا ہے، اور آدمی جو بات کہہ رہا ہے وہ بات کس حد تک صحیح ہے. لوگ کہتے ہیں جناب علی مرزا تو بہت ساری باتیں اہل حدیث کے فیور میں کہتا ہے، 11 رکعت تراویح پر اس کا بیان سن لیجئے، ویسا بیان تو کسی عالم کا نہیں ہے. رفع یدین کے فیور میں اس نے ایسی تقریر کی کسی نے نہیں کی. ہمیں ضرورت نہیں ہے ایسے گمراہ آدمی کی تائید اور اس کے فیور کی. الحمدللہ ہمارے علماء کافی ہیں مسلک حق کو بیان کرنے کے لیے. کتاب و سنت کا مطالعہ کرتے کرتے جن علماء کی زندگی کھپ گئی وہ کافی ہیں ہمیں رفع یدین اور تراویح کے مسائل بیان کرنے کے لیے. ہمیں ایک ایسے آدمی کی باتیں سننے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے جو ہمیں صحابہ کے بارے میں بدگمان کر دے. لوگ کہتے ہیں جناب حضرت ابو ہریرہ نے تو شیطان سے بھی آیت الکرسی کی فضیلت حاصل کر لی تھی. اگر علی مرزا کی 2-4 باتیں غلط ہیں اور باقی باتیں صحیح ہیں تو ہم اس سے کیوں نہیں علم حاصل کر سکتے؟ میں کہتا ہوں حضرت ابو ہریرہ نے شیطان سے آیت الکرسی تب سنی تھی اور اس کی فضیلت تب سنی تھی جب ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ شیطان ہے. اگر پتہ ہوتا کہ شیطان ہے تو اس سے وہ نہ سنتے، اس سے وہ حاصل نہ کرتے. دوسری بات یہ کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کی بات پر آنکھ موت کر کے عمل نہیں کر لیا، مان نہیں لیا، آ کر کے اللہ کے رسول سے ویریفائی کیا، اللہ کے رسول سے تصدیق کرائی. جب نبی نے تصدیق کر دی کہ ہاں ہے تو وہ ایک نمبر کا جھوٹا مگر یہ بات صحیح کر رہا ہے، تب یہ پروف ہوا کہ بات صحیح ہے. آپ کا علی مرزا تو آپ کو سارے علماء سے بدگمان کر رہا ہے. آج جو لوگ علی مرزا کو سن رہے ہیں ان کے نزدیک دنیا کا سب سے بڑا عالم علی مرزا ہے، باقی سب لوگ جاہل ہیں. یعنی پوری دنیا کے جتنے علماء ہیں ان کو وہ چیزیں سمجھ میں نہیں آ رہی جو علی مرزا کو سمجھ میں آ رہی. اور اس کا حال یہ ہے علی مرزا کا، آپ جا کر کے دیکھ لیں
میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آج علی مرزا کو پروموٹ کرنے والے حضرات روافض، شیعہ حضرات اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، شیعہ حضرات کے فیس بک پیج پر، شیعہ حضرات کے یوٹیوب چینل پر آج علی مرزا کے ویڈیوز پروموٹ کیے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے جب آدمی ایسی باتیں کہے گا کہ شیعہ بھی مجھ سے خوش ہو جائیں، دیوبندی بھی مجھ سے خوش ہو جائیں، بریلوی بھی مجھ سے خوش ہو جائیں، اہل حدیث بھی مجھ سے خوش، سارے لوگ مجھ سے خوش ہو جائیں اور سب اپنے اپنے علماء سے بدگمان ہو جائیں، تو ظاہر اس کی پاپولیرٹی بڑھے گی۔ اور ویسے بھی عربی میں کہاوت ہے، کل جدید لذیذ، ہر نئی چیز میں ٹیسٹ ہوتا ہے، ہر یونک چیز جو ہوتی ہے نا اس کے اندر ایک اٹریکشن ہوتا ہے۔ اب علی مرزا ظاہر ہے وہ بات بتا رہا ہے جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی۔ اب بھئی کسی کی اتنی جرت تو نہیں ہے وہ حضرت معاویہ کو نعوذ باللہ باغی اور جہنمی قرار دے، یہ ایک عالم دین تو نہیں کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے علماء جن مسائل میں بولنے سے کہ پہلے 1000 بار سوچتے ہیں، یہ 2 ٹکے کا آدمی جس کی علمی حیثیت اتنی بھی نہیں کہ قرآن کی آیتیں ڈھنگ سے پڑھ سکے، یہ آدمی کہتا ہے میرا یہ کہنا ہے، میرا یہ موقف ہے، میں یہ کہتا ہوں۔ ارے تو ہے کون؟ تیری اوقات کیا ہے؟ تیری حیثیت کیا ہے؟ وہ علماء جن کی زندگیاں کتاب و سنت کے مطالعے میں گزری ہیں، وہ ہزاروں مسائل کے بارے میں کہنے کے پہلے سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے بعد بڑی احتیاط کے ساتھ کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں یہ بات ہونی چاہیے، یہ مسلک ہونا چاہیے۔ آج یہ آدمی جو حدیث کی عبارتیں نہیں پڑھ سکتا، قرآن کی آیتیں نہیں صحیح سے پڑھ سکتا، اور ابھی لیٹسٹ معاملہ آیا کہ پاکستان کے ایک عالم دین مفتی طارق مسعود، ہمارا ان سے مسلکی اختلاف اپنی جگہ ہے، مفتی طارق مسعود صاحب سے ہمارا مسلکی اختلاف ہے، مگر علی مرزا کو انہوں نے چیلنج کیا کہ بھئی میں تمہارے شہر میں جہلم میں آ رہا ہوں، میں تم سے مناظرہ کروں گا، بحث کروں گا۔ وہ آئے، 48 گھنٹے رہے، ویڈیو ریکارڈ کروایا کہ تمہارے شہر میں میں آیا ہوں، تم آؤ مجھ سے بحث کر لو۔ علی مرزا صاحب کو کوئی توفیق نہیں ہوئی کہ وہ یوٹیوب پر کوئی ویڈیو ڈال دیں، کوئی بات کر سکیں۔ جب وہ صاحب کراچی چلے گئے واپس، تب علی مرزا صاحب نے اپنا ویڈیو ڈالا اور کہا کہ مفتی طارق صاحب جھوٹ بول رہے ہیں، انہوں نے کہا 20-22 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے، وہ تو 2 گھنٹے میں فلائٹ سے آگے۔ بھئی یہ مدعا ہی نہیں ہے وہ فلائٹ سے آئے کہ پیدل آئے، مدعا یہ ہے انہوں نے تجھ کو چیلنج کیا، تو ان کے سامنے کیوں نہیں بیٹھا؟ تو علامہ ابن تیمیہ کو نہیں بخشتا ہے، تو سلف صالحین کو برا بھلا کہتا ہے، تو صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے، اور تو ایک عالم دین سے بحث کرنے کی تیرے پاس یعنی سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ میں اپنے ان نوجوانوں سے بڑے ادب کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ میں آج یہ بات کہہ کے جا رہا ہوں، نوٹ کر لو، یہ تم کو کہیں کا نہیں چھوڑے گا، یہ تم کو علمی اور کتابی نہیں بنائے گا، یہ تم کو دین سے خارج کر دے گا، تم کو صحابہ کے خلاف بدگمان بنا دے گا۔ آج یہ کہہ رہا ہے نماز میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی صحیح ہے۔ ابھی آج ایک ویڈیو آیا اس کا، وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت علی کی خلافت یعنی اتنی ڈیموکریٹک تھی، اتنی صحیح تھی، اتنی پہلے خلیفہ کی خلافت بھی صحیح نہیں تھی۔ یہ کس کی زبان بول رہا ہے بھائی؟ یہ کھلم کھلا شیعوں کی زبان بول رہا ہے۔ یہ آپ کو اس ٹریک پر لے کے جا رہا ہے جسے امت 1400 سال سے گمراہ قرار دے رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ والدین کی بھی ذمہ داری ہے، وہ دیکھیں، اور یہ بہانہ بتانا بیان کرنا چھوڑ دیجئے کہ ہم علی مرزا کی تقریر سنیں گے، جو صحیح بات ہوگی وہ لے لیں گے، جو غلط بات ہوگی وہ چھوڑ دیں گے۔ یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے؟ آپ کے اندر اتنی حیثیت کہاں ہے کہ آپ طے کریں گے کون سی بات صحیح ہے کون سی بات غلط ہے؟ آج کی بزی لائف میں کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ ٹیسٹ کر سکے، وہ جانچ کر سکے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ لہٰذا نجات اسی میں ہے، نجات اسی میں ہے۔ آپ صحیح علماء کے ساتھ جڑیے، علماء حق کے ساتھ جڑیے، علماء ربانی کے ساتھ جڑیے۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر کوئی بات تمہیں پتہ نہیں ہے تو علماء سے پوچھو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کتاب پڑھو، اللہ نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ علمی بن جاؤ، کتابی بن جاؤ، اللہ نے کہا علماء سے پوچھو۔ اللہ کہہ رہا ہے علماء سے جڑو، اور علی مرزا کہہ رہا ہے کہ علماء جتنے ہیں سب اپنے بابوں کی طرف بلاتے ہیں، میں علم کی طرف بلاتا ہوں۔ یہ بات کافی ہے اس کی گمراہی کو بیان کرنے کے لیے۔